بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنہ منقول کفضل واسد وذرتجال کسعاد وعدد وجملۃ وما بمسجد رکبا۔ آج یہاں سے پڑھنا ہے، منقول مرتجل تو کل پڑھ لیا۔ کہتے ہیں کہ علم کے اقسام میں سے علم جملہ ہوتا ہے، کبھی ایک جملہ پورا علم بناتے ہیں، ابھی اس کی مثالیں جو ہے شرح میں آنے والی ہیں۔ وما بمسجد رکبا، اور وہ چیز علم بنایا جاتا ہے جو ترکیب مزجی کے ذریعے سے مرکب کیا گیا ہے، مرکب مزجی۔ اب یہ مرکب مزجی دو صورتیں ہوگی۔ ایک دفعہ مرکب مزجی کا دوسرا حصہ ہے وہ وہ کے ذریعے سے مکمل ہو گیا، جیسے سیب وہ، باب وہ۔ ایک وہ کے بغیر مکمل ہو گیا ہے، وہ نہیں ہے، کوئی اور لفظ آیا ہے، دونوں میں حکم الگ ہے۔ ہاں تو مصنف نے کہا زا یعنی یہ مرکب مزجی والا ان بغیر وہ، اگر وہ کے بغیر تم مکمل ہوا ہے تو اعربا، اس کو اعراب دیا جائے گا، یعنی اس کو اعراب غیر منصرف دینا ہے، مبنی نہیں بنانا ہے۔ اگر وہ پر مکمل ہوا ہو تو اس کو مبنی قرار دیا جائے گا۔ ہاں اس کی وجوہات بھی بعد میں آپ کو بتائیں گے، مبنی کیوں بناتے ہیں، غیر منصرف کیوں ہوگا۔ پھر اس کے بعد علم کے اقسام میں سے علم اضافے کے ساتھ ہوگا، مرکب اضافی میں ہوگا۔ وشاء فی الاعلام ذو الاضافہ، اور اعلام میں صاحب اضافہ والا نام شائع ہے، زیادہ ہے، اضافے کی شکل میں نام زیادہ ہوتا ہے۔ دو مثال دیا کہ عبد شمس و ابی قحافہ۔ عبد شمس ایک شخص کا نام ہے، یہ مرکب اضافی ہے، عبد مضاف شمس مضاف الیہ ملا کے ایک شخص کا نام بنا دیا، جیسا کہ عبداللہ کہتے ہیں نا، عبداللہ اضافے کے ساتھ ہے۔ عبد الرحمن نام ہے یا نہیں ہے، عبد الرحمن، عبداللہ، مثلا غلام علی وغیرہ، اس طرح دو نام ایک دوسرے کی طرف اضافہ کر کے نام بناتے ہیں، یہ زیادہ ہے۔ تو عبد شمس و ابی قحافہ یہ بھی دوسرا نام ہے۔ عبد شمس عبد مناف کے بائی ہاشم نہیں، عبد مناف کے بائی کا نام ہے۔ عبد شمس اور ابی قحافہ ابو بکر کے والد کا نام ہے، یہ عرب والوں کا نام۔ دو مثال دیا۔ اب یہاں پہ کوئی پوچھتے بھائی اضافہ والے ایک مثال کافی ہے، دو مثال کیوں دیا؟ یہ اشکال ہے مصنف پر۔ تو شارح فرماتے ہیں اگرچہ مثالوں پر کوئی اشکال نہیں کر سکتے ہیں، مثال کے بارے میں علماء میں مشہور ہے کہ لا مناقشۃ فی المثال، مثال میں کوئی جھگڑا نہیں کرنا چاہے، مثال کیوں لایا، مثال زیادہ کیوں لایا، کم کیوں لایا۔ تو مثال لانے پر کوئی اعتراض تو نہیں ہونا چاہے، لیکن اعتراض کیا ہے تو جواب بھی سن لو۔ تو کہتے ہیں کہ اس دو ناموں کا مثال لانے کے وجہ ہے کیونکہ مصنف نے شاید آپ کو یہ سمجھانے کے لایا کہ مضاف مضاف الیہ جب نام بناتے ہیں تو اس کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک دفعہ جو پہلا جز ہے وہ کنیت کے ساتھ ہے، کبھی کنیت کے بغیر ہے، جیسے کہ ابی قحافہ، یہ کنیت ہے نا، ابی اب سے شروع ہو گیا، تو پہلا جز کنیت ہے، یہ ایک وجہ بتانا۔ عبد شمس میں کنیت کے بغیر ہے، یہ ایک نقطہ بتانا ہے۔ دوسرا نقطہ یہ بتانا ہے کہ پہلا جز اعراب حرکتی کے ساتھ ہے یا اعراب نیابتی کے ساتھ ہے، یہ بھی بتانا ہے۔ تو عبد شمس میں عبد پہلا جز ہے، یہ اعراب حرکت والا ہے، عبدی، اب پر اعراب، دال پر اعراب آئے گا، حرکت آئے گا۔ ابی قحافہ میں اعراب نیابتی آیا ہے، یہ اب کیا ہے، اب اخ ہم، اعراب نیابتی والا ہے نا، اسماء ستہ میں سے ہے، تو یہ اعراب نیابتی لایا ہے۔ تو یہ سمجھانے کے لیے آپ کو یہ مثال دیا ہے۔ یہ دو نقطہ ہو گیا، یہاں پہ تین نقطہ ہے۔ اور تیسرا نقطہ یہ ہے کہ وَأَنَّ الثَّانِيَ يَكُونُ مُنصَرِفًا وَغَيْرَهَا، دوسرا جو جز ہے، دوسرا حصہ ہے، کبھی وہ اس میں منصرف ہے، جیسا کہ شمس اس میں منصرف ہے، قحافہ غیر منصرف ہے۔ تو مضاف الیہ جب بناتے ہیں تو اس کی کئی صورتیں ہیں، تو ان تمام صورتوں کو بتانے کے لیے مصنف نے شاید دو مثال لایا ہے، دو مثال لانے کی بنیادی وجہ یہی ہے۔ یہ خلاصہ بحث ہے۔ تو علم کے مختلف صورتوں میں سے کل علم منقول کی بات کی گئی ہے،
اور کل علم مرتجل کی بات کی ہے. آج جو شارح نے بتایا، مصنف نے نہیں بتایا، وہ علم بالغلبہ ہے. علم بالغلبہ کون سا علم ہے؟ جو علم کے لیے وضع نہیں ہوا، اس میں جنس ہے، بعد میں کثرت استعمال کی وجہ سے ایک چیز کے لیے خود بخود نام بن گیا ہے. کثرت استعمال کا مطلب پتہ ہے نا؟ کثرت استعمال، زیادہ استعمال، زیادہ استعمال کی وجہ سے ایک فرد کے لیے نام بن گیا. ہاں، بطور مثال یہاں مثال دیا مدینہ. تو مدینہ عربی میں ہر شہر کو مدینہ کہتے ہیں، لیکن مدینہ کا لفظ استعمال زیادہ کرنے کی وجہ سے مدینۃ النبی کے لیے نام بن گیا، پیغمبر کی شہر کے لیے. تو مدینۃ النبی کا پہلا نام کیا تھا؟ یثرب تھا، یثرب کہتے ہیں. بعد میں مدینہ مدینہ کہہ کر آخر میں مدینہ نام بن گیا ایک شہر کا. اس کو کہتے ہیں علم بالغلبہ. اسی طرح بیت عربی میں کیا ہے؟ ہر گھر کو بیت کہتے ہیں نا، بیت معنی عام ہے. بعد میں بیت اللہ خانہ خدا کے لیے نام بنا دیا. تو یہ ہے علم بالغلبہ، زیادہ استعمال کی وجہ سے. زیادہ استعمال کی وجہ سے نام جو بن جاتا ہے اس کا نام ہے علم بالغلبہ. یہ مصنف نے بتایا ہے. نہیں، مصنف نے نہیں بتایا، شارح نے بتایا. مصنف نے علم بالغلبہ کی بات تو نہیں کیا نا اپنے اشعار میں. شارح نے آپ کو یہ اضافی تحفہ دیا ہے علم بالغلبہ کا نام. پھر مصنف نے علم کے اقسام میں سے مرکب، علم مرکب. پھر مرکب کے اندر 3 قسم ہو گیا: مرکب مزجی، مرکب اسنادی اور مرکب اضافی. یہ 3 ابھی ہم نے خلاصہ آپ کو بتا دیا ہے. مرکب ہو علم، اگر مرکب ہو تو کتنے اقسام ہوتے ہیں؟ 3 اقسام. مرکب اسنادی جملہ ہوتا ہے، نسبت ہے. 2 الفاظ آپس میں پہلے نسبت کے ساتھ ہی جملہ تھا، بعد میں نام بنایا ہے. یا 2 کلمات آپس میں بغیر نسبت کے جوڑ دیا، اس کو مزجی کہتے ہیں. مرکب مزجی، مرکب مزجی جو آپس میں کوئی نسبت نہیں ہے، 2 چیزیں خواہ ملا دیا ہے. پھر مرکب مزجی کے اندر 2 صورتیں ہو گئے. ایک دفعہ مرکب مزجی کا دوسرا جز وہ ہے، وہ ایک یہ ہو گیا. دوسرا وہ کے بغیر ہے. وہ کے بغیر کی مثال بعلبک ہے. بعلبک مرکب مزجی ہے. بعل ایک بت کا نام تھا، بک ایک بادشاہ کا نام تھا. الگ الگ نام ہے، بعد میں ملا کے ایک شہر کا نام بنا دیا. بعلبک مرکب مزجی ہے، بغیر نسبت ہے. اب یہ مثالوں کے ساتھ شرح میں پڑھیں گے. ابھی خلاصہ لمبا ہو رہا ہے، اس لیے ہم عبارت شروع کرتے ہیں. وَمِنْهُ مَا لَيْسَ بِمَنْقُولٍ وَلَا مُرْتَجَلٍ. عبارت دیکھو نیچے شرح میں. وَمِنْهُ، اور علم کے اقسام میں سے کچھ ایسا علم ہے جو لَيْسَ بِمَنْقُولٍ وَلَا مُرْتَجَلٍ، جو نہ منقول ہے نہ مرتجل ہے. منقول بھی نہیں ہے، مرتجل بھی نہیں ہے. تو وہ کیا ہے؟ علم بالغلبہ ہے. قال فی الاکتشاف، مصنف نے کتاب اکتشاف میں کہا: وَهُوَ الَّذِي عَلَمِيَّتُهُ بِالْغَلَبَةِ، وہ ایسا علم ہے جس کی علمیت غلبے کی وجہ سے ہے. غلبہ یعنی کثرت استعمال کی وجہ سے. مثال ہم نے زبانی بتا دیا ہے. وَمِنْهُ، اور علم میں سے کچھ جملتن، جملہ ہے. کانت فی الاصل مبتدأ و خبرا، یعنی اصل میں مبتدا خبر تھا، جملہ تھا، پورا جملہ مبتدا خبر. او فعلا و فاعلا، یا اصل میں فعل اور فاعل تھا، بعد میں کسی کا نام بنا دیا ہے. تو کیا کیا جائے گا؟ اس کا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ فتح کا، اس کی حکایت کی جائے گی. حکایت کی جائے گی یعنی جملے کا اعراب آئے گا اس پر. پہلے مبتدا خبر ہے، کسی کا نام بنانے کے بعد بھی مبتدا خبر کا اعراب ہی ملے گا. حکایت کی جائے گی، اعراب کی حکایت کی جائے گی. جیسا کہ زید منطلقون. زید منطلقون کیا ہے؟ ترکیب کرو. زید مبتدا، منطلقون خبر، جملہ ہے. بعد میں آپ نے اپنے بھائی کا نام زید منطلقون رکھا، یا اپنے بیٹے کا نام رکھا، تو میرا بھائی زید منطلقون. یا کسی کا نام زید قائمون رکھا، تو نام رکھ سکتے ہیں نا. نام رکھنے میں کیا ہے؟ پورا جملہ نام رکھا ہے. تو زید منطلقون ترکیب میں مبتدا خبر کی شکل میں ابھی نام بن گیا. تو
حکایت کی جائے گی کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس کو جملہ بنائے تو کیا کہیں گے؟ جاءنی زید منطلقون کہیں گے، جاءنی زید منطلقون، رأیت زید منطلقون، مررت بزید منطلقون، اس طرح ہی کہیں گے۔ مررت بزیدین منطلقین نہیں کہہ سکتے ہیں۔ جملے کی حکایت کرنے کا مطلب یعنی پہلے جملہ جس شکل میں ہے اسی شکل میں رکھنا پڑے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی نہیں؟ حکایت کرنا، بعد میں نام بنانے کے بعد اعراب میں تبدیلی نہیں لانا ہے۔ وَتَعَبَّتَ شَرًّا، یہ فعل و فاعل کی مثال دیا ہے۔ فعل و فاعل مفعول ہے، سب ملا کے جملہ تھا، بعد میں ایک شخص کا نام بنا دیا ہے، ایک شاعر کا نام تعبت شرًا ہے۔ تعبت شرًا کا اصلی معنی ہے بغل میں شر کو چھپانا۔ تعبت ابت کہتا ہے بغل، تو شر کہتا ہے برائی، تو بغل میں شر چھپائے۔ تعبت یعنی اس نے اپنے بغل میں شر چھپایا، جملے کا معنی یہ ہے۔ بعد میں تعبت شرًا ایک شخص کا نام بنایا، تو یہ علم بن گیا نا۔ تو کس طرح پڑھیں گے؟ جاءنی تعبت شرًا، میرے پاس تعبت شرًا سپ آیا۔ رأیت تعبت شرًا، مررت تعبت شرًا، سب ایسے ہی پڑھیں گے تعبت شرًا۔ وَمِنْهُ مَا بِمَزْجٍ رُكِّبَ، وَمِنْهُ یعنی اس علم میں سے کچھ ایسے علم ہے جو مزج کے ذریعے سے رُكِّبَ مرکب کیا گیا ہے، تو مرکب مزجی کہلاتے ہیں۔ مرکب مزجی کا معنی خود کر رہا ہے، بِأَنْ أُخِذَ اسمانی، دو نام لیے گئے ہیں، وَجُعِلَ اسمًا وَاحِدًا، اور دونوں کو ایک نام بنا دیا گیا ہے۔ دو اسم مختلف بغیر نسبت کے دو اسم لیا گیا اور دونوں کو ایک نام قرار دیا گیا۔ وَنُزِّلَ ثَانِيهِمَا مِنَ الْأَوَّلِ بِمَنزِلَةِ تَاءِ التَّأْنِیثِ مِنَ الْکَلِمَةِ، اور ان دو ناموں میں سے دوسرا نام پہلے کی نسبت تاء تانیث کی منزلت پر قرار دیا گیا ہے۔ تاء تانیث کلمے سے جو رابطہ ہے اس طرح بنا دیا، تاء تانیث کلمے سے جدا نہیں کر سکتے ہیں، اس کا جز کی طرح ہے، تو یہ بھی دوسرا پہلے کے لیے جز کی طرح بنا دیا، اس کو کہتے ہیں مرکب مزجی۔ دو الگ الگ ناموں کو لا کر کیا بنا دیا؟ آپس میں جوڑ لیا، جوڑ کر ایک نام بنا دیا۔ تو اس کی دو صورتیں ہیں، اگر وہ کے ذریعے سے مکمل ہو تو مبنی ہوگا، نیچے بتا رہے، اگر وہ کے بغیر ہو تو یہ معرب ہوگا، اعراب غیر منصرف ملے گا۔ اور بعض نے کہا اس کو بھی مبنی بنایا جائے گا، اس میں تین اقوال ہے، ابھی عبارت میں آ رہا ہے۔ مثلا وہ کے بغیر ہو، جیسے کہ بعلبک، بعلبک کیا ہے؟ آخر میں پہلا جز کیا ہے؟ بال ہے، دوسرا جز بک ہے، تو بک تو وہ نہیں ہے نا، وہ کے بغیر ہے۔ زا یعنی اس میں اشارہ ہے یہ زا ای المرکب ترکیب مسجن، کہ وہ اسم جو مرکب مسجی کے ذریعے سے مرکب ہوا ہے، ان بغیر لفظ وہ تم، اگر لفظ وہ کے بغیر مکمل ہوا ہے تو کا بعلبک، جیسے کہ بعلبک ہے، اعرب اعراب ما لا ينصرف، اس کو اعراب غیر منصرف والا اعراب ملے گا۔ غیر منصرف میں دو اسباب ہونا چاہیے، اسباب غیر منصرف میں دو سبب کیا ہے یہاں پہ آپ بتاؤ؟ ایک تو علم ہے، دوسرا مرکب ہے نا، ترکیب خود اسباب منصرف میں سے ہے یا نہیں ہے؟ ہاں، ترکیب اور عالمیت دو اسباب ہے، اس لیے غیر منصرف کا اعراب ملے گا، تو آپ بعلبک میں غیر منصرف کا اعراب دینا ہے۔ یہ ایک طریقہ ہو گیا۔ دوسرا طریقہ وقد یضاف، کبھی پہلے جز کو دوسرے جز کی طرف اضافہ کیا جائے گا، بعلبکی پڑھتے ہیں، بعلبکی، بال کو اضافہ کرو بک کی طرف، یہ دو طریقہ۔ تیسرا طریقہ وقد یبنا، کبھی دونوں جز کو مبنی بنایا جائے گا، کا خمسۃ عشرہ، جس طرح خمسۃ عشرہ مرکب ہے اس کو مبنی بناتے ہیں، اسی طرح بعلبکہ کہیں گے، بعلبکہ دونوں مبنی بر فتحہ بنانا۔ بس یہ تین اقوال کا ہے یا تین صورتیں کا ہے۔ اگر وہ کے بغیر ہو، وہ کے بغیر ہو تو غیر منصرف کا اعراب دینا، ایک مضاف مضاف الیہ بنانا، دو اور دونوں جز کو مبنی بنانا، یہ تین طریقے، مرضی ہے آپ کی، جو بھی طریقہ آپ چلانا چاہے تو چلاؤ۔ فَإِنْ خُتِمَ بِوَيْهِ بُنِيَا، اگر وہ مرکب مزجی وہ کے ذریعے سے ختم ہوا ہو، آخر والا حصہ وہ ہو، جیسے کہ سیبوہ،
سیب وے مرکب مزجی ہے، اصل میں کیا ہے؟ دو ہے، ایک سیب ہے ایک وے ہے، سیب وے دونوں ملا کے سیب وے بنا دیا۔ اسی طرح بابوے بھی نام ہے، بابوے علی ابن بابوے، ہمارے علماء بڑے علماء میں سے ایک کا نام بابوے ہے، بابوے، قولوے، اس طرح بہت سارے نام ہے۔ تو آخر میں کیا آیا ہے؟ وہ آیا نا، وہ تو وہ آنے کی صورت میں بنیا، اس کو مبنی بنایا جائے گا۔ کیوں؟ لأنہ مرکب من اسم و صوت، کیونکہ یہ مرکب ہو گیا ہے ایک نام اور ایک آواز سے، مشبہ للحرف الاہمال، اور یہ صوت حرف کے ساتھ شباہت رکھتا ہے مہمل ہونے میں، شباہت اہمالی ہے۔ اسماء اصوات مبنی ہے یا معرب ہے؟ اسماء اصوات مبنی ہے، کیوں؟ شباہت اہمالی ہے۔ شباہت اہمالی کا مطلب یعنی نہ عامل ہے نہ معمول ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ آواز ہے۔ جس طرح آہ آواز ہے، اوہ آواز ہے۔ تو آواز کی دو صورتیں ہیں نا، ایک دفعہ جو آواز کی حکایت کرتے ہیں کسی آواز کی، ایک دفعہ وہ آوازیں جو کسی جانور کو بلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ بھی اسماء اصوات ہے۔ آپ گدھے کو بلانے کے لیے الگ آواز نکالتے ہیں، بھیڑ بکری کو بلانے کے لیے الگ آواز نکالتے ہیں، تو یہ آوازیں جو نکالتے ہیں نا، یہ آواز اسماء اصوات ہے، اور اس کو مبنی قرار دیا ہے۔ تو یہاں پہ وہ جو ہے اس میں صوت ہے، آواز ہے، اور یہ مبنی ہے۔ اگر کوئی پوچھے یہ مبنی کیوں ہے تو شباہت اہمالی کی وجہ سے۔ پھر کوئی پوچھے بھائی سیبوے ہی مبنی بر کسرہ کیوں بنایا؟ وَبِنَاؤُهُ عَلَى الْكَسْرِ عَلَى أَصْلِ الْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ، اور اس کے مبنی بر کسرہ بنانے کی وجہ التقاء الساکنین کے قانون کے مطابق ہے، اصل معنی قانون۔ تو اگر کہیں بھی التقاء ساکنین ہو تو اس کو ہٹانے کے لیے کسرہ دیتے نا، اذا التقى الساکنان حرک بالکسرہ، یہ قانون ہے۔ جب دو ساکن آپس میں ملے تو التقاء ساکنین جائز نہیں ہے، التقاء ساکنین کو ہٹانے کے لیے کسرے سے کام لیا جائے گا۔ تو سیب ویہ میں ویہ یا بھی ساکن ہے ہا بھی ساکن کرا تو التقاء ساکنین ہوگا نا، اس لیے سیب ویہ ہی کہتے ہیں، ہی مبنی بر کسرہ ہے۔ وقد یعرب اعراب ما لا ينصرف، کبھی اسی سیبوے کو اعراب غیر منصرف بھی دیا جاتا ہے، یعنی یہ مبنی نہ بناؤ بلکہ غیر منصرف بھی بنا سکتے ہیں، کیونکہ علم اور مرکب ہے، دو اسباب موجود ہے تو غیر منصرف بھی بناؤ، مرضی ہے۔ بس یہ مرکب مزجی کی باتیں ختم ہو گئے، اب مرکب اضافی کی بات شروع ہو گئی۔ وشاء فی العالم المرکبہ ذو الاضافہ، عالم مرکب میں صاحب اضافہ والا نام زیادہ ہے، ذو بمعنی صاحب امانہ ہے، صاحب اضافہ والا نام زیادہ پایا جاتا ہے، شاع یعنی شائع ہے، فی الاعلام المرکبہ، عالم مرکبہ میں کیا شائع ہے؟ ذو الاضافہ، صاحب اضافہ والا نام۔ کا عبد شمس، جیسا کہ عبد شمس نام ہے، کس کا نام ہے؟ وہ علم لأخی ہاشم ابن عبد مناف، یہ عبد شمس ہاشم ابن عبد مناف کے بائی کا نام ہے۔ ہاشم کس کا بیٹا ہے؟ عبد مناف کا بیٹا ہے، اور ہاشم کے بائی کا نام عبد شمس ہے۔ ابھی خلاصے میں ہم نے ایک غلطی کیا تھا، عبد مناف کے بائی قرار دیا، نہیں، عبد مناف تو اس کا باب ہے۔ ہاشم اور عبد شمس دونوں کس کا بیٹا ہے؟ عبد مناف کا بیٹا ہے نا، تو یہ عبد مناف یہ سب جو ہے پیغمبر کے جد اعلیٰ ہے، یہ سب جو ہے ہاشم، تو اب یہ بنی ہاشم کہتے ہیں نا، تو بنی ہاشم اسی ہاشم کے اولاد میں سے ہے۔ پھر اس ہاشم کا والد عبد مناف ہے، پھر آگے سلسلہ ہے، آگے تک جو ہے حضرت آدم تک سلسلہ نسب ہے، پیغمبر کے سارے پیغمبر کے اجداد کا نام ہے، واضح ہے۔ پھر ہاشم کا بیٹا عبد المطلب ہے، عبد المطلب کا بیٹا عبداللہ ہے، عبداللہ کا بیٹا کون ہے؟ پیغمبر اکرم ہے۔ اور یہ عبد مناف کا جو بائی ہے میرے خیال میں یہ عبد شمس جو ہے بنی امیہ کا سلسلہ ہے، چونکہ بنی امیہ والے بھی ایک لحاظ سے پیغمبر کے رشتہ دار ہوتے ہیں، لیکن وہ دور کے رشتہ دار ہیں، نزدیک نہیں ہیں۔ عبد مناف سے شاید ان کا وہ امیہ نکلتا ہے، یا اس سے اوپر ہے، مجھے صحیح یاد نہیں ہے ان کا شجرہ نسب کہاں سے پیغمبر کے اجداد سے ملتے ہیں۔
تو عبد شمس کس کا نام ہے؟ ہاشم ابن عبد مناف کے بھائی کا نام، یعنی ہاشم کے بھائی کا نام ہے۔ وہ ابی قحافہ وہو علم لوالد ابی بکر، اور ابی قحافہ ابو بکر خلیفہ اول مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کے والد کا نام ابی قحافہ ہے، تو یہ بھی اضافے کا نام ہے، مضاف الیہ ہے۔ قیل وانما اتی بمثالین، اور کہا گیا کہ بے شک مصنف نے 2 مثالیں لائی ہے۔ 2 مثالیں کیوں لایا؟ وَإِنْ كَانَ الْمِثَالُ لَا يُسْأَلُ عَنْهُ، شارح کہہ رہے کہ اگرچہ مثال کے بارے میں پوچھا نہیں جاتا ہے، لا مناقشۃ فی المثال، مثال کے بارے میں کوئی اشکال اور اعتراض نہیں ہونا چاہیے، پھر بھی کسی نے پوچھا بھائی 2 مثال کیوں لایا مصنف نے؟ اضافے کے لیے تو 1 مثال لانا چاہیے۔ کما قال السیرافی، جیسا کہ سیرافی نے کہا کہ مثال کے بارے میں نہیں پوچھنا چاہیے، تو پھر بھی آپ نے پوچھا ہے تو شارح نے جواب دیا لیعرفک، تاکہ آپ کو پہچنوائے، آپ کو یہ سمجھائے کہ ان الجزء الاول یکون کنیۃ وغیرہا۔ 2 مثالیں لانے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ پہلا جز کنیت ہوتی ہے یا بغیر کنیت ہے۔ اب اوپر 2 مثالوں میں کنیت کون سی ہے، بغیر کنیت والا کون سی ہے؟ ابی قحافہ کنیت ہے، عبد شمس کنیت کے بغیر ہے، یہ ایک نقطہ۔ دوسرا نقطہ وَمُعْرَبًا بِالْحَرْكَاتِ وَالْحُرُوفِ، اور یہ بات سمجھانے کے لیے ہے کہ پہلا جز اعراب حرکتی والا ہے اور اعراب حرفی والا ہے، یعنی اعراب نیابتی والا، یہ بھی سمجھانا ہے۔ تو عبد اعراب حرکت والا ہے، ابی قحافہ اعراب حروف والا ہے۔ اور تیسرا نقطہ یہ ہے کہ وَأَنَّ الثَّانِيَ يَكُونُ مُنصَرِفًا وَغَيْرَهُ، اور یہ نقطہ بھی سمجھانا ہے کہ دوسرا جز کبھی منصرف ہے کبھی غیر منصرف ہے۔ تو دوسرا جز کون سا ہے؟ شمس ہے، شمس منصرف ہے اور قحافہ غیر منصرف ہے۔ قحافہ میں 2 اسباب غیر منصرف کیا ہے؟ ایک تو نام ہے، دوسرا تانیث ہے نا، قحافتن آخر میں تانیث بھی لگا دیا ہے، اسی لیے تانیث اور علمیت کی وجہ سے غیر منصرف بن گیا۔ تو مصنف نے یہاں پہ 2 مثالیں فضول نہیں لایا، بلکہ ان 2 مثالوں کے اندر 3 نکات چھپے ہوئے ہیں، وہ 3 نکات آپ کو سمجھا دیا ہے۔ اگر آپ کو سمجھ میں آیا ہے تو ٹھیک، نہیں سمجھا ہے تو انشاءاللہ قیامت کے دن سمجھ میں آ جائے گا، جب ابو بکر کے والد سے آپ کی ملاقات ہوگی تو سمجھ میں آئے گا۔ وصلی اللہ علیہ